ساتھ وابستگی لگا لوں گا، میں رب کے قرآن کو یاد کروں گا، میں اللہ کے دین کا عالم بن کے اس کو آگے پھیلانے کی کوشش کروں گا۔ تو احباب ذی وقار، یہ دنیا اللہ کریم نے ہمیں امتحان گاہ عطا فرمائی ہے، اور اس امتحان گاہ میں جو اپنے رب کے حق پہچان گیا دنیا کے اندر وہی کامیاب ہو گیا۔ محبت سے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ احباب ذی وقار توجہ سے سماعت فرمائیے گا، بلا تمہید میں اپنی بات کی طرف آنے لگا ہوں۔ محفل میلاد شریف کی ہے، محفل عرس غوث الفرا کی ہے، محفل جناب علی دستار فضیلت کی ہے۔ چند ایک ایسی باتیں عرض کروں جو اپنے مدعا پہ دلالت کرنے والی ہوں۔ تمہیداً اس بات کو سمجھ لیجئے، کائنات عالم کی اندر میرے رب ذوالجلال نے تمام انسانوں کو اپنی معرفت اور پہچان کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ پیار سے آخر تک آواز آئے، ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ میں ممنون و مشکور ہوں، بزرگ عالم دین علامہ سعید بخاری طبیعت ناساز ہے مگر کہنے لگے میں آپ کے بیان تک یہاں پہ بیٹھا ہوں۔ جناب گرامی، اللہ کریم ایسے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، اور جناب علی جو ہمارے مسلک کو چار چاند لگانے والے ہیں، میرا اللہ عزتوں سے سرفراز فرمائے۔ احباب ذی وقار توجہ سے سنیے گا، میں نے عرض کی ہے میرے رب تعالیٰ نے حضرت انسان کو دنیا کے اندر اپنی معرفت اور پہچان کے لیے پیدا فرمایا ہے، مگر کائنات کے رب نے ایک جناب علی اپنا کمال قدرت کا کرشمہ دکھاتے ہوئے اللہ نے انسان کو اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا ہے، مگر جناب گرامی رب تعالیٰ نے اپنی ذات کو مستور فرما لیا ہے، اپنی ذات کو پوشیدہ فرما لیا ہے، اپنی ذات کو غیب بنا دیا ہے۔ اب یہ جناب علی بندے کے ذہن پر رب تعالیٰ نے چھوڑ دی ہے کہ کائنات کے چپے چپے میں میرے اللہ کریم نے اپنی قدرت کی نشانیاں جناب علی بکھیر دی ہے، اور انسانی ذہن پر منحصر کر دیا گیا کہ وہ ان اشیاء کے اندر، کائنات کی چیزوں کے اندر تدبر کرے، غور کرے، اور اپنا مقصد حقیقی یعنی رب تعالیٰ کی معرفت اور پہچان کو جناب علی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ احباب ذی وقار توجہ سے سنیے گا، انسان اس مقصد کے اندر سرگرداں ہے، حیران ہے، پریشان ہے، وہ دنیا میں اپنے رب کو پائے تو کیسے پائے۔ احباب ذی وقار توجہ سے سنیے گا، اسی عقل کے درپے بعض لوگ ہوئے تلاش خالق کے اندر غلط نظریات تک جا پہنچے۔ انہوں نے سورج کو اپنا خدا بنا لیا، کئیوں نے چاند ستاروں کی عبادت شروع کر دی، کئیوں نے جناب علی آگ کو جناب علی مؤثر حقیقی سمجھ کر اس کی پرستش کرنی شروع کر دی، کئیوں نے اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے بتوں کو سامنے رکھ کر ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ احباب ذی وقار جب اس عالم کے اندر دنیا ظلمت قدا بن چکی تھی، دنیا کے اندر تباہی ہی تباہی جناب علی پھیل چکی تھی، بدعقیدگی کا دورہ تھا، رب ذوالجلال کی وہ معرفت حقیقی کا نور جناب علی مستور ہو چلا تھا۔ وہ کائنات کا رب جس نے جناب اتنی بڑی کرم نوازی فرمائی کہ کائنات کے چپے چپے میں جس نے اپنی قدرت کی نشانیاں بکھیری ہے، اس رب تعالیٰ نے ان نشانیوں کو اور زیادہ واضح کرتے ہوئے ان کے اندر اپنے نبیوں اور رسولوں کا اضافہ فرما دیا ہے۔ احباب ذی وقار توجہ سے سنیے گا، نبیوں رسولوں کی مبارک لڑی ہمیں اس لیے حاصل ہوئی جہاں پر ہماری عقل مار کھا جائے، غلط ہو جائے، ٹیڑھی ہو جائے، ہم اللہ کے نبیوں سے جناب علی ہدایت لیں۔ احباب ذی وقار میں اپنے رب ذوالجلال کا قرآن پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جناب علی وقت ہر بندے کی صدا سے سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے، اس لیے کہ میرے رب ذوالجلال کا قرآن جناب علی وہ عظیم ہدایت کا سرچشمہ ہے جس کی بابت ایک بزرگ کامل فرماتے ہیں، فرمایا اے قرآنی نورانی شیشہ جڑا حق دارا دکھاوے تے جیڑا
پڑھ سن عمل کماوے او سدھئی جنت جاوے جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت عوام اہل سنت احباب ذی وقار انتہائی توجہ سے سماعت فرمائیے گا میں اللہ کا قرآن پڑھنے لگا ہوں علامہ یاسین جلالی صاحب جناب میری رہنمائی کرتے چلیں گے سورہ مبارکہ کا نام ہے سورۃ البقرہ بولیے کیا نام ہے سورۃ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے سورہ مبارکہ کا نام سورہ بقرہ قرآن عظیم کا پارہ نمبر 3 ہے محبت سے کہہ دے سبحان اللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 جناب علی 57 ہے توجہ سے سنیے گا 257 نمبر آیت اپنے مدعا کو عرض کرنے کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے انتہائی توجہ سے سماعت فرمائیے گا میرے رب ذوالجلال نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور آخر تک جناب محبت سے آواز آئے سبحان اللہ ناصر بھائی جناب کافی دیر سے تشریف فرمائے اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے احباب میرا رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ولی ہے ایمان والوں کا اللہ ولی ہے ایمان والوں کا یخرجہم من الظلمات الی النور وہ اللہ ان کو نکالتا ہے ظلمات سے اندھیروں سے الی النور اجالے کی طرف احباب ذی وقار آیت کریمہ کا مفہوم بڑا وسیع ہے ہر لفظ پہ بحث ہو وقت ہی بڑا بیت جائے گا اختصاراً عرض کرنے لگا ہوں توجہ سے میں نے عرض کی ہے دنیا میں بندہ اپنے رب ذوالجلال کی ذات کو پانے کے لیے آیا ہے اب یہ اس رب کا کمال مہربانی ہے ہمارے اوپر کہ جناب علی جب انسانیت بھٹک رہی تھی انسانیت ظلمت قدا بن چکی تھی دنیا جناب علی اندھیروں کے اندر روشنی کی ہدایت کو کھو چکی تھی میرے رب تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی اپنی قدرت کی مزید نشانیاں عطا فرمائی مگر بطور خاص میرے اللہ رب ذوالجلال نے ایمان والوں پر کرم خاص فرمایا ہے محبت سے کہہ دینا ذرا سبحان اللہ کیونکہ نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا محبت سے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا اور تھا سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا توجہ سے میرے رب تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا اللہ ایمان والوں کا ولی ہے کس کا ولی ہے ایمان والوں کا ولی ہے ولی کے جناب علی کئی معنی ذکر کیے گئے ہیں جن میں سے ایک معنی یہ ہے اللہ مددگار ہے مدد کی کب ضرورت پڑتی ہے جب بندہ عاجز ہو جاتا ہے بے بس ہو جاتا ہے لاچار ہو جاتا ہے یا مالک الملک ہمیں کیا لاچاری پڑی ہمیں کیا بے بسی پڑی کہ تیری مدد کی ضرورت آ پڑی اور رب تعالیٰ تو نے فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے آواز قدرت آتی ہے او میرے بندو میں نے اپنی ذات کو مستور فرما لیا تھا
اور میری ذات تک رسائی میں جو تمہیں مشکلات حائل تھی، اب ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے میں رب ذوالجلال تمہارا ممد اور مددگار بن گیا ہوں۔ اللہ کریم نے ایسی کرم نوازی فرمائی، توجہ سے اللہ کا قرآن فرماتا ہے، فرمایا میرے رب ذوالجلال کا قرآن فرماتا ہے، فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ اللہ مومنوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالتا ہے۔ بولیے اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالتا ہے۔ توجہ میری طرف، پہلی بات سنیے گا، ایمان خطاب، ایمان والوں سے خطاب ہے۔ دوسری بات سنیے گا، میرے اللہ کریم نے فرمایا اللہ ظلمتوں سے، اندھیروں سے جناب علی مومنوں کو نکالتا ہے۔ احباب ذی وقار، معلوم ہوا جناب علی یہ بات بھی متحقق ہے، یہ بات بھی ثابت ہے کہ کبھی مومن ہو کر بھی بندہ ظلمت کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے، کبھی مومن ہو کر بھی بندہ اندھیرے میں رہ سکتا ہے۔ احباب ذی وقار، سوال ہوتا ہے وہ کون سی ظلمتیں ہیں، وہ کون سی اندھیریاں ہیں جن سے رب ذوالجلال نکالتا ہے؟ احباب ذی وقار، وہ جناب توجہ سے سنیے گا، وہ کفر کا اندھیرا ہے۔ بولیے کس کا اندھیرا ہے؟ کفر کا اندھیرا ہے کہ میرا اللہ ایمان والوں کو ایمان پر ثابت قدم رکھ کر اللہ کفر سے نکالتا ہے۔ وہ بد عقیدگی کا اندھیرا ہے کہ بد عقیدگی کبھی ذات خدا کی بارے لاحق ہو جاتی ہے، کبھی محبوب خدا کی بابت لاحق ہو جاتی ہے، کبھی نبی کریم کے صحابہ کی بابت لاحق ہو جاتی ہے، کبھی کملی والے کی آل کی بابت لاحق ہو جاتی ہے، کبھی جناب علی نظریات اسلام کے اندر قدغن لگانے کے ساتھ لاحق ہو جاتی ہے، کبھی جناب علی ختم نبوت کے عقیدے کو داغدار قدنے کرنے کے ساتھ لاحق ہو جاتی ہے۔ احباب ذی وقار، الغرض یہ جتنی بھی ظلمتیں ہیں، میرے اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا اللہ وہ کریم رب ہے جو ان تمام ظلمتوں سے ایمان والوں کو نور کی طرف نکالتا ہے۔ محبت سے کہہ دیجیے ذرا سبحان اللہ۔ آئیے بات مکمل کرنے کی طرف جائیں۔ قسم بخدا میری ایک عادت ہے، ابتدا سے انتہا تک ایک ہی بات ہوتی ہے، مگر احباب ذی وقار اگر میں اس آیت کریمہ میں موجود جو میرے رب ذوالجلال کے جناب علی معارف ہے، اگر ان کی گریں کھولے تو وقت بڑا درکار ہے۔ اختصاراً عرض کرتا ہوں، اللہ کریم نے فرمایا اللہ ظلمتوں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ احباب ذی وقار، پہلی بات یہاں پر یہ ملتی ہے، ظلمتیں کئی ہیں اور نور ایک ہے۔ محبت سے ذرا کہہ دیں مل کر سبحان اللہ۔ میرا اللہ فرماتا ہے اللہ مومنوں کا، ایمان والوں کا ولی اور مددگار ہے کہ وہ اللہ ان کو اندھیریوں سے اجالے کی طرف نکالتا ہے۔ احباب ذی وقار، وہ نور کیا ہے، وہ اجالا کیا ہے؟ قسم بخدا وہ اجالا جناب علی دین اسلام کا اجالا ہے، وہ ہدایت اسلام کا اجالا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کلمہ نور کی وضاحت کے اندر جناب علی ہر اس چیز کو داخل کر لیا جاتا ہے کہ جو چیز جناب علی ہدایت اور درستگی کی طرف رہنمائی دینے والی ہوتی ہے۔ الغرض جناب گرامی، اگر ہم رب تعالیٰ کے حضور سوال کریں کہ اے مولا تو اندھیریوں سے جب بندے کو نکالتا ہے، نور کی طرف لے کے جاتا ہے، تو وہ نور ہے کون سا جس کے ساتھ بندہ لگ جائے تو پتہ چلتا ہے یہ بندہ ہی جناب ظلمتوں سے نکل کر نور کے ساتھ پیوستہ ہو جانے والا ہے۔ احباب ذی وقار، اب میرے اللہ کریم کے قرآن کا بیان سنتے جائیے۔ میرے رب تعالیٰ نے ایک مقام پر اپنے پیارے قرآن کو نور فرمایا۔ توجہ میری طرف، فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ محبت سے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف نور مبین اتارا ہے، روشن کر دینے والا نور اتارا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ نور مبین میرے رب ذوالجلال کا قرآن ہے۔
بولیے کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے۔ یعنی جب جناب بندہ ظلمتوں سے نکلتا ہے، اندھیریوں سے نکلتا ہے، تو اس کا ثمر اسے یہ ملتا ہے، وہ اللہ کریم کے قرآن کے ساتھ پیوستہ ہو جاتا ہے، اللہ کریم کے قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور جو میرے رب ذوالجلال کے قرآن کے ساتھ جڑ جائے، میرا رب ذوالجلال اسے کبھی گمراہی میں مبتلا نہیں ہونے دیتا ہے۔ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ احباب ذی وقار، دوسرا مقام میرے اللہ کریم نے قرآن عظیم کے اندر اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور قرار دیتے ہوئے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، فرمایا تحقیق تمہارے پاس رب تعالیٰ کی طرف سے نور آ گیا، اس نور کے ذریعے تم ظلمتوں سے دور ہو سکتے ہو۔ معلوم ہوا دونوں نور، ایک محبوب خدا کا نور، دوسرا میرے رب ذوالجلال کے قرآن کا نور، یہ میرے اللہ کریم کی مدد ہے جو اللہ کریم نے قرآن عظیم کے اندر بیان فرما دی ہے۔ لہذا تا صبح قیامت مومنوں میں سے جتنے بھی لوگ ان دو نوروں کے ساتھ پیوستہ رہیں گے، میرا رب ذوالجلال ان کو ہر قسم کے اندھیرے سے محفوظ فرما لے گا۔ یہی تو بات کہی تھی کہ نور ازلی چمکیا، غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، اور تھان تھان سویرا ہو گیا، اور حشر تک او پاک راما۔ کیسا میرے اللہ نے وہ عظیم نور عطا فرمایا اپنی ذات کی طرف رہنمائی دینے والا کہ حشر تک او پاک راما، سجدہ گاما بن گیا، جن راواں دے اتے آقا دا پھیرا ہو گیا، جن راواں دے اتے آقا دا پھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، تھا سویرا ہو گیا۔ اس لیے احباب ذی وقار، آج کی اس محفل پاک کا عظیم میسج یہی ہے کہ جناب علی جو اس نور کے ساتھ متعلق ہو گیا، یعنی رب تعالیٰ کے نور، جناب کملی والے لجپال کی ذات کو جس نے حق مان لیا، تمام تر جناب علی صفات کے ساتھ اور تمام تر لوازمات کے ساتھ دنیا میں اسی محبت کے ساتھ قائم رہا، ہمیشہ کے لیے کامیابی ہے۔ اور ایسے ہی وہ بندہ جو میرے رب ذوالجلال کے مبارک کلام کے ساتھ پیوستہ ہو گیا، دنیا میں اس کے لیے بھی ہدایت اور رہنمائی ہے، اور میرا اللہ رب ذوالجلال اسے دنیا میں قرآن کی بدولت عزتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ احباب ذرا محبت سے مل کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ آئیے میں کملی والے آقا کریم کا فرمان حق نشان عرض کرنے لگا ہوں۔ وہ میرے کملی والے لجپال 3 4 5 منٹوں کی گفتگو توجہ سے سنیے گا۔ وہ میرے کملی والے لجپال کے عہدے رتبے نہ کوئی تولے، عہدے رتبے نہ کوئی تولے، او کون دی ریس کرے، جد منہ وچوں رب بولے، جد منہ وچوں رب بولے، جد منہ وچوں رب بولے، کون دی ریس کرے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، رب بولے، جد
منہ وچوں رب احباب دی وقار بولے توجہ سے سنیے گا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اللہ رب ذوالجلال کا قرآن سیکھے اور اس قرآن کو پھر آگے سکھائے۔ احباب دی وقار کمال ہے ان بندوں کے لیے جن کو میرے رب ذوالجلال نے دنیا میں قرآن کی دوستی اور محبت عطا فرما دی ہے۔ توجہ سے میں ارشاد نبوی عرض کرنے لگا ہوں، میرے کملی والے آقا کی روایت مبارکہ کتب احادیث کے اندر موجود ہے، مفہوماً عرض کر رہا ہوں، میرے کملی والے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا محشر کے دن ندا دی جائے گی، محشر کے دن ندا دی جائے گی۔ توجہ سے سنیے گا کہ ان للہ اہلینا، کہ بے شک اللہ رب ذوالجلال کے گھر والے ہیں۔ عرض کی جائے گی یا مولا کریمہ تیرے گھر والے کیسے ہو سکتے ہیں، کون ہیں لوگ تیرے گھر والے؟ رب ذوالجلال کی طرف سے جواب آئے گا، فرمایا وہ لوگ جو دنیا کے اندر قرآن والے تھے وہ لوگ میرے ہیں، اور فرمایا آج میری بارگاہ کے اندر خاص عنایات سے سرفراز ہوں گے۔ اس لیے احباب دی وقار اللہ رب ذوالجلال کے قرآن کے ساتھ وابستگی یہ دنیا میں اور آخرت میں ہمارے لیے کامیابی کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے۔ دنیا کے اندر جو اللہ کے قرآن کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے، وابستہ ہو جاتا ہے، تو قسم بخدا اسی طرح اللہ کے محبوب کے ساتھ تعلق والا ہو جاتا ہے۔ تو جناب علی پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے اور گفتگو ختم کرتے ہیں کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے ہاں جو اس نور ازلی کے ساتھ مل جائے گا، ان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنا لے گا، ان کی مبارک تعلیمات کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لے گا، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ اور قربان جائیں پھر جو ایسے کملی والے، آپ توجہ میری طرف رکھیں، جو ایسے کملی والے لجپال اور رب کے قرآن کے ساتھ وفا کرنے والا ہوگا، قسم بخدا وہ بڑا ایک خوبصورت شعر کہا کرتے تھے شاہ صاحب کہ خلق دیکھے گی تماشا تیرے دیوانے کا۔ تو احباب ذی وقار جو کملی والے کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے، رب ذوالجلال کے قرآن کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے، جس درجے کا اخلاص ہوتا ہے اللہ رب ذوالجلال اسی قدر دنیا میں سرخروئی عطا فرماتا ہے۔ کو ایک وقت تھا ہم نے اپنی آنکھوں سے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی لاہور میں نہ صرف زیارت کی تھی بلکہ دوران تعلیم میں نے ان کو امتحانات دیے تھے، آمنے سامنے بیٹھ کے اسباق سنائے تھے، اور پھر دنیا نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جس نے کملی والے آقا کریم کی محبت کے نغمے گائے ہیں، ان کی ختم نبوت پر پہرا دیا ہے، ان کی ناموس رسالت کی جا بجا باتیں کی ہے، اب دنیا والے ان کا نام لینا اپنے لیے فخر گردانتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی زندگی نے یہی بات ہمیں سمجھائی ہے۔ آج دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں شیوخ الحدیث موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں قرآن پڑھانے والے اور قرآن سمجھانے والے موجود ہیں، مگر یہ مقبولیت عامہ جو نصیب ہوتی ہے تو اس کا سبب یہی ہوتا ہے کہ جب بندے کے اندر انتہا درجے کی محبت ہوتی ہے، میرا اللہ ایسے ہی ان کو سرفراز فرماتا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ایک جوان ہے اس محلے نا غالباً سراج نہ ہے،
تو وہ نعیم بھائی دس رہے ہیں کہ عرصے تو اس نہ بولنا چالنا بند ہے یہ ہن تسی لوگ شاید ہو سو تساں پتہ ہو سی کہ وہ نہیں بول سکنا ہے یا کس طرح میرے تے چونکہ میرے علم چ گل نہیں آئی ہونی انہوں نے گل میرے نال ذکر کیتی ہے کہ جناب علی اے لڑکا با اسرار بابا جی نے عرس تے گیا کہ میں اتھے ضرور جاساں بس یہ اتھو جانے نہیں برکت ہے کہ اتھو دعا کر کے واپس آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اساں قوت گویائی دوبارہ عطا فرما چھوڑی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تو دنیا میں ہن کامیابی یہی ہے اسی کسی چنگے بندے نے لڑ لگانا چلو کاکا بھائی تواڈے ذوق واسطے میں آخری شعر میں نا شاہ میں نا کہ نو نہ فلانے نہیں نظر تے نظر یہ نظر والا کام تساں کول ٹکیا رہے میں تساں مخاطب کر کے آخنا پہ یرا ایک شعر پڑھ لیا تے گل ختم کرنے کہ چنگے بندے دی او صحبت یا